دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تطہیر تے ماشاءاللہ بے شک مجمع بکھرے ہوئے ہے لیکن تعداد کافی ہے، کافی تعداد ہے۔ سادات و مومنین ماتمی عزادار تشریف فرماؤ، کوشش کر کے خاندان سیدہ تے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان جشن دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات۔ سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دے احمد و سلامتی واسطے بھی باواز بلند صلوات۔ تمام موالیان حیدر قرار سادات المومنین ہوں میری طرفوں اور میرے ساتھیوں دی طرفوں شعبان دیاں تمام خوشیاں، بالخصوص سرکار قائم اہل محمد دی آمد مبارک ہوئے۔ جی خیر، بس جتنی آواز تساں مبارک دا جواب دیتا اتنی ہی آواز ایک بہت خوبصورت شعر تو نوکری دا آغاز۔ آغاز جشن تو پہلے ایک گل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مومن ایسے ہوتے ہیں نا جیسے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں مومن۔ پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ایک گلدستہ بنا ہونا تو پھر ہی اچھے لگتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ شکریہ جی۔ یہ آپ کے سامنے پھول لگے ہیں نا، کلیاں لگی ہیں ایک ترتیب سے لگی ہیں، اب ایک پھول یہاں لگاؤ دوسرا وہاں لگاؤ پھر لطف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالک ہمیشہ سلامت رکھے۔ لو جناب، شیر تو نوکری دا آغاز جیسا جناب دا معیار سماعت ویسی نوکری کرنے کی کوشش کرے سا۔ میں اس کہنا ہے کہ دستک در شبیر پہ دیتا ہوں خدایا، آپ کی دعا چاہیے مجھے۔ جب بھی کسی گھر کے دروازے پہ دستک دی جائے، یا گھر کا مکین باہر آئے گا یا گھر کا مالک باہر آئے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے سونے اللہ، دستک در شبیر پہ دیتا ہوں خدایا۔ میں ایک دفعہ اور آگ دوں، میری گل ضائع نہ ہو جائے۔ میں آکھ رہا میرے مولا آقا حسین بادشاہ دے سونے خالق، دستک در شبیر پہ دیتا ہوں خدایا، اور حسرت ہے کہ ملنے کے لیے تو نکل آئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دستک در شبیر پہ دیتا ہوں خدایا، حسرت ہے کہ ملنے کے لیے ہمیشہ جی آ جاؤ جی۔ قصیدے واسطے
جتنی داد اور دعا اور توجہ کی ضرورت ہے الحمدللہ اتنی توجہ بھی ہوگی، داد بھی ہوگی تو دعا بھی ہوگی. ایک لمحہ انتظار نہیں، چونکہ میرے سامنے ادب شناس شعر تشریف فرماؤ. تو پہلا قصیدہ میں اسے ماہ شعبان دے حوالے نال جناب دی حسین سماعت دی نظر کریں. لفظ استعمال کریں، یہ نہیں استعمال کیا کہ شعبان آ گیا ہے، یہ نہیں، شعبان آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، اس بات پہ مجھے داد کی امید نہیں تھی، لیکن آپ نے سب نے تائید فرمائی، شکریہ جی. بسم اللہ. جواب ساری بسم اللہ کرو. صدا جی، صدا سلامت رہو، مالک سادات دا سایہ سلامت رکھے، مالک بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے. لو جناب، بڑا اچھا تساں ماحول بنا دیتا قصیدے واسطے. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑے جتنا بھی تھکے ہوئے ہیں نا، قصیدہ میں تو روح لا کے سنا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میرے سامنے میں پھر عرض کر دوں کہ مالکاں دے کمال شاعر، ٹھیک ہے، وہ تشریف فرمائیں. تواڈے کول داد اور دعا قبلہ کو صرف دعا. ٹھیک ہے، انہاں بس میں صرف اتنا آ کے رہا واہ تو بس میرا کھاتا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، قصیدہ شروع کریے جی. ایک صلوات پڑھ دو سونے جی. جو مہینوں میں معظم شعبان آ گئے ہیں، 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 جو مہینوں میں معظم. میں سر کے بڑی بات ہے، شکریہ سر کے. یہاں توجہ ہے جی، یہ بھی جشن ہی ہے جی. ٹھیک ہے، ذرا غور کیجیے گا. میں کیا کر رہا ہوں، جو مہینوں میں معظم شعبان آ گئے ہیں، شعبان آ گئے ہیں. میرا خیال ہے توجہ مکمل ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر ذہن تیار ہے، اگلا مصرع نظر کرا میں کر رہا ہوں. ہاں، جو مہینوں میں معظم شعبان آ گئے ہیں، جو مہینوں میں معظم شعبان آ گئے ہیں. ایک ماہ میں دیکھو کتنے قرآن آ گئے ہیں. بھائی صدا سلامت رہو. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. لطف آیا، خدا گواہ لطف آیا. صدقے جاؤ تساں ادب دی قدر کی تھی. میں ہاتھ جوڑ کے ممنون ہاں جی. بڑے سونے جناب نے. اور میں نے زیادہ لطف اس گل دا ہے نا، زیادہ مزہ جڑا ہے نا وہ اس گل دا ہے بھئی چٹیاں داڑیاں نے جڑے بزرگ ہیں نا انہاں دی آواز اچھی آئی تے جڑے جوان بھائی بیٹھن وچوں کچھ تہیں میں بیٹھن جی میں کسے امانت رکھی ہوئے.
تھوڑے پیار کا شکریہ، تھوڑی محبت کا شکریہ. جو مہینوں میں معظم شعبان آ گئے ہیں، ایک ماہ میں دیکھو کتنے. بھائی آپ کے دور آنے کا شکریہ، آپ کے ساتھ دینے کا شکریہ، تھوڑے پیار کا شکریہ. لو چہرے اتنے آمادن. پھر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، فقط میں اتنی گل دی فضا ضروری سمجھدا کہ میں آ کے ایک ماہ میں دیکھو کتنے قرآن آ گئے. تسی سوال کرنے کا حق رکھتے ہو کہ یاسر بھائی، یاسر بیٹا، تسی یہ فرما رہے ہو کہ ایک ماہ میں دیکھو کتنے قرآن آ گئے، لیکن کیا ہی اچھا ہوئے کہ وہ جتنے قرآن ہیں وہ نہ لے کے دس دیو تے با ترتیب دس دیو. ٹھیک ہے، ہر ذہن تیار ہوئے. میں ترتیب نال دسن لگا اس مہینے کیڑا کیڑا قرآن نازل ہے. لو جناب ترتیب ویکھنی مرض کر رہے ہیں. پہلی کو آلیا پھر شبیر دی کے ہادی، پہلی کو آلیا پھر شبیر دی کے ہادی، غازی کے بعد قاسم، اکبر کے بعد مہدی، غازی کے بعد قاسم، اکبر کے بعد مہدی، شکروں کے سارے کل ایمان آگے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں. بھائی حسین بادشاہ وزدہ رکھے کیا کہنے تھوڑے سن لیجیے، کیا کہنے جناب دے میارے سماعت. الحمدللہ میری توقع تو 1000 گنا اچھی توجہ ہی ہوئی گئی، پذیرائی بھی ہو گئی. 3 شعبان کو سرکار حسین بادشاہ کی آمد، ٹھیک ہے، ظہور، نزول، ورود، آمد. ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے سونے حبیب دا فرمانے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. ٹھیک ہے، میں نے لفظ حسین نہیں استعمال کیا، لفظ شبیر نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے، چلو میں ایک نشاندہی ضروری سمجھدا، اگر وہ نشاندہی نہ کیتی تو لطف نہ سی شعر دا. ایک میں اشارہ کر رہا ان کی اشارہ ہے سرکار حسین بادشاہ کی طرف. ایک لفظ استعمال کریں تیسرے مصرے ان کے اشارہ ہے سرکار حسین بادشاہ کی طرف. ٹھیک ہے، مزید توضیح نہیں. شعبان آ گئے ہیں، قرآن آ گئے. عرض کریں آئے ہیں ایک محمد اس ماہ کی 3 کو جو آئے ہیں ایک محمد اس ماہ کی 3 کو جو ان کی مدد کی خاطر دیکھو جو غور سے تو ان کی مدد کی خاطر دیکھو جو غور سے تو کہ ان کے پیچھے پیچھے عمران آگے آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. بڑا اچھا معیار سماعت، آپ کے پیار کا شکریہ. ایک قصیدہ ایویں ترتیب نلنا دل کرے کہ صرف 2 شعر سرکار حسین بادشاہ دی عزت و عظمت، جناب دی حسین سماعت دی نظر. کوئی پریشانی تو نہیں؟ حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دا یہ جتنے قصیدے پڑھسا ہے تھوڑے نوکر دے لکھے ہیں. ذرا دعا کرنی ہے، لفظ اگر کوئی اچھا لگے تو وہ بھی دعا شامل کریں. ٹھیک ہے جی. تو آقا حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دا خوبصورت قصیدہ جناب دی نظر سنیں جی. قصیدہ سنیں. ہر باز مہر شخص کے اندر حسین ہے، ہر باز مہر شخص کے اندر حسین ہے، ہر باز مہر شخص کے اندر
حسین ہے ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے بھائی میں سر کے یہاں یار جی ہو بھائی تھوڑے پیار کا شکریہ بہت بہت اچھا سن رہے ہیں جی بسم اللہ کرا آپ کی دعا سے میں سر کے یہاں تھوڑے پیار کا شکریہ تھوڑی محبت کا شکریہ وہ سرکاری میسم کا قصیدہ ان کا لکھا ہوا ٹھیک ہے نا شفقت بابا پڑھ دینا تو بس مجھے تو دعا مل گئی جی ٹھیک ہے ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے تسی سوال کرنا کر دیو یاسر بھائی بار بار آ کرو ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے لیکن دس دینے کیوں اندر حسین ہے اگلے مصرعی نظر کریں بس کریں ہاں ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے کیونکہ خدا کے دین کا محور حسین ہے بھائی صدقے یہاں آپ کے پیار کا شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے کیوں بسم اللہ بھائی ماشاءاللہ پھر آقا سارے کا پروگرام ہے جی آپ سر کے جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے کہہ دوں جی پھر بھائی جان ہاتھ کھول دیں ذرا زندگی دراز بزرگوں کے ہاتھ انجن تو جوانوں کے ہاتھ انجن ٹھیک ہے چلو پھر نظر کرنا مرض کریں ہاں ہر باز ضمیر شخص کے اندر حسین ہے کیونکہ خدا کے دین کا محور حسین ہے کے بھائی آپ کے پیار کا شکریہ بہت اچھا ماحول فراہم کیا خدا چونکہ ایک چھوٹا سا مالکوں کا شاعر ہوں تو ایسے مجمع کی تلاش میں رہتا ہوں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جو سخن شناس ہوں سخن فہم ہوں الحمدللہ میں نو چہرے مل گئے اندر حسین ہے محور چونکہ ایسے عام اصطلاح میں محور استعمال ہوتا ہے حالانکہ لفظ ٹھیک ہے محور ٹھیک ہے پڑھے لکھے چہرے تشریف نما ہیں اور میرے استادوں کی جگہ پہ وہ لفظ ٹھیک ہے محور ٹھیک ہے کیونکہ خدا کے دین کا محور حسین ہے شعر بڑا کمال ہے کوئی اور مجمع ہوتا تو سارا واقعہ پڑھ کے پھر شعر پڑھتا لیکن میں دیکھ رہا کہ سارے بیدار بیٹھے ہو واقعہ سارا نہیں سرکار فطرس نو حسین بادشاہ دے جھولے نال مس ہو کے پر عطا ہو گئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اگر تسی بول دیو تاویں گل ہی میں نہ بولو تاویں گل تائی نہیں ٹھیک ہے حسین بادشاہ دے جھولے نال مس ہو کے پر عطا ہو گئے تھوڑی سنی گل پرواز شروع کی تھی پرواز کرتے کرتے پتہ نہیں فطرس دے ذہن کیا خیال آیا آکڑ لگا مم مسلی ایسے تھوڑا سا ساتھ دیں گے جی جوان مم مسلی سرکار جبریل نے فرمایا فطرس پہلے اسی گل دی وجہ تو ہوں پھر وہ دعویٰ بھائی سرکار جبریل دے منع کرن تے ہونا تو یہ چاہیے کہ سرکار فطرس آکے نا بھائی ٹھیک ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے پہلے بھی واقعی لیکن جدو سرکار جبریل نے فرمایا کہ فطرس پہلے اسے گل دی وجہ تو تین سزا ملی ہے
فطرس پھر آدھے ممثلی سرکار جبریل فرما رہے ہیں فطرس میں بار بار آکھ رہے ہیں پہلے سے گل دی وجہ تو سزا اندر حسین ہے ماور حسین ہے جبریل فرما رہے ہیں بھائی فطرس میں تین پہلے بھی آکھ چکیا کہ اس سے گل دی وجہ تو تین سزا ملی لیکن تو پھر ممثلی سرکار فطرس وہ کہتے ہیں بھائی جبریل میری گل تا سن دلیل اب سر پر حسین ہوئے میں صدقہ جا دعوے ہزار کر کے بھی اٹھتا ہوں مطمئن پہلے تھا بے دلیل اب سر پر اے شیرش تو کمال آقا حسین بادشاہ دی پاک ویڑے ایک منظر ایسا بنیا حسین بادشاہ نے ایک ہستی جو ہاتھا تے چایا منظر بنائے گھر دے سارے افراد یہ منظر ویک کے خوش پاک بی بی جناب فضا ٹرتے ٹرتے قریب آئے ویک کیا دن او سامنے حسین کھلوتے ہیں انہوں دے ہاتھ تے کوئی ہستی ہے کوئی شخصیت ہے میں ویک رہی ہاں کافی دیر ہو گئی ہے تسی یہ سارے منظر ویک کے خوش وجہ کیا ہے اس سارے بیک زباں ہو کے ویک کیا دن اما فضا ساڑی گل تا سنو خوش ہے من الحسین کی تصویر دیکھ کر خوش ہے من الحسین کی تصویر دیکھ کر شبیر مصطفیٰ ہے تو اکبر حسین ہے میں صدقے جہاں تھوڑے پیار دا شکریہ تھوڑے ایک شعر میں مزید تلاوت کرسا جی آقا حسین بادشاہ فرما رہے ہیں عباس بھائی فرمایا جی مولا توجہ ہے عباس میں آپ کو کہتا ہوں عباس بھائی آپ مجھے کہتے ہیں جی میرے مولا جی میرے آقا جی میرے رہبر جی میرے امام جی میرے پیشوا اندر حسین ہے ماور حسین ہے عباس وجہ کیا ہے سرکار عباس نے دو میں ہاتھ جوڑے وہ کہہ دیں مولا سیکھا ہے آپ سے ہی جب کہتے حسن کو ہے سیکھا ہے آپ سے ہی جب کہتے حسن کو ہے بھائی نہیں یہ آپ کا نوکر حسین ہے میں صدقے جا حسین بادشاہ صدا سلامت رکھے صدا وسدے رہو صدا آباد و شاد رہو ایک قصیدہ میں ماحول دے مطابق خوبصورت جا وہ مزید نظر کر کے پھر ایک دو قصیدے سرکار امام زمانہ بادشاہ دے پڑھتے ٹھیک ہے ایک سلوات خوبصورت جی پڑھو قصیدے چھوڑو تو دو لفظ استعمال کیتے ہیں اس کی آواز تھوڑی اونچی کریں اس کی دو لفظ استعمال کیتے ہیں اس قصیدے پہلی لائن اس لفظ آ رہے ہیں یہ سے مراد سرکار عباس دوسری لائن اس لفظ آ رہے ہیں وہ سے مراد سرکار عمران بادشاہ سرکار ابو طالب بادشاہ
ٹھیک ہے جی، مزید توضیح کی ضرورت نہیں، صلوات جتنی سونی پڑھو اتنا سونا کر کے قصیدہ جناب یہ وفا کے خدا ہو گئے، 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 ہو گئے۔ صدقے سرکار باز بادشاہ دا لقب ہے پروردگار وفا، ٹھیک ہے، وہ گل میں نبھائیے اس لقب نو استعمال کیتے کہ یہ وفا کے خدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں عرض کر چکے کہ یہ سرکار عباس اگلے جملے چاہ رہے ہیں وہ دکھ بڑا لگ سی اگر اس فہمیدہ ماحول میں میری گل ضائع ہوگی تو رکھ رہے ہیں بس کریں ہاں یہ وفا کے خدا ہو گئے، یہ وفا کے خدا ہو گئے، ہو گئے۔ یہ وفا کے خدا ہو گئے، یہ وفا کے خدا ہو گئے، پھر وفا کے وہ کیا ہو گئے، ہو گئے۔ صدقے تیرے پیار کا شکریہ، ہوئے 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 یہ وفا کے خدا ہو گئے، پھر وفا کے چلو کوئی بات نہیں، چونکہ میری حیثیت مہمان دی نہیں میزبان دی، ٹھیک ہے، میزبان کا اتنا تو بنتا ہے نا کہ وہ مجمع سے ادھار ہی کر لے، ٹھیک ہے، داد کا ادھار، ادھر داد بڑی بنتی تھی، مجھے امید بڑی تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ادھار کرتے ہیں جی۔ میں عرض کر رہا حسین بادشاہ نے ہستی نو چاہیا ہوئے ہاتھ تے عالی حسین پاک قریب آئے، وہ کہتے ہیں حسین ویر کیا اس مولود کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، کیا آپ پردہ اٹھاتے ہیں؟ حسین بادشاہ نے پردہ اٹھایا، عالی حسین پاک وہ کہتے ہیں حسین ویر دیکھو اکبر تو بچپن میں ہی، دیکھو اکبر تو بچپن میں ہی بہو مصطفیٰ ہو گئے، ہو گئے۔ صدقے شکریہ جناب شکریہ، دیکھو 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 اکبر تو بچپن میں ہی بہو مصطفیٰ ہو گئے۔ جو یہ شعر پڑھا نا اگلے شعر کی تمہید کے لیے پڑھا، ٹھیک ہے، فقط تمہید کی اگلے شعر کی تو جو ہے عالیہ بہن جی حسین وی خالق اکبر کی تمام مخلوقات نے، بلکہ ایسے کہوں تو زیادہ بہتر ہے پاکیزہ مخلوقات نے مجھے میرے بیٹے کی مبارک دی، لیکن عالیہ بہن ایک ہستی ایسی آئی اس بڑی عجیب مبارک دیتی۔ اچھا حسین ویر کیڑی ہستی تے کیویں مبارک خدا ہو گئے، کیا ہو گئے، بہو مصطفیٰ ہو گئے۔ عالیہ بہن غور نال سنو، میں تو اندر سن لگا کیڑی ہستی تے کیویں مبارک۔ آقا حسین بادشاہ فرما رہے ہیں جو زلیخا کے معشوق تھے، 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 اس پہ وہ بھی فدا ہو گئے، ہو گئے۔ میں صدقے جاؤں آپ کی پیار کا شکریہ۔ نوکری پسند آ رہی ہے جی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں کوئی افراتفری والا ذاکر نہیں، بس ایسے ہی کچھ لفظ مزید آپ کو سنا دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ جو زلیخا کے معشوق تھے اس پہ وہ بھی
فدا ہو گئے. ایک لفظ ہے مجرم، بغیر زیر اور زبر کے لفظ مجرم کے نیچے سے اگر جیم کا نقطہ ہٹایا جائے تو لفظ بنتا ہے محرم. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے چہرے ہیں، میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا. خدا ہو گئے، کیا ہو گئے، غور کرنا ہے. عرض کریں ہاں پل میں مجرم سے محرم بنے، پل میں مجرم سے محرم بنے، پل میں مجرم سے محرم بنے، پل میں مجرم سے محرم بنے. اور تھے کیا اور کیا ہو گئے، ہو گئے. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے. صدقے تھوڑے پیار دا شکریہ یا علی. بس آخری شعر اس قصیدے دا تو پھر ایک قصیدہ سرکار حجت خدا دا تو ہم سنا کے تو پھر طالب دعا. نوکری پسند آ رہی ہے جی. صدقے اس شعر پہ بھی جتنا حضرات نے، جتنے سادات نے، مومنین نے نوکر کے حق میں دعا کی، میں شکر گزار ہوں. کیونکہ یہ شعر بھی میں نے اگلے شعر کی تمہید کے لیے پڑھا. ٹھیک ہے، پل میں مجرم سے محرم بنے، حر تھے کیا. میں صدقے جاؤں، یہ آپ کی دعائیں ہیں جی، سادات کی دعائیں ہیں. اگلی گل سننی ہے تاریخ ادی کے سرکار حر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار حسین بادشاہ کی خدمت حاضر ہوئے 10 محرم. تاریخ ادی کے سرکار حر نے اپنا سر حسین بادشاہ کے قدموں چ رکھ دیتا. سرکار حسین بادشاہ نے دونوں بازوں چو پکڑ کے اٹھایا تے فرمانے لگے بھائی حر یہ آپ نے کیا کیا. سرکار حر فرما رہے ہیں سوال کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. سرکار حر فرما رہے ہیں مولا اصلی گل یہ ہے نا کہ جہڑیاں یزیدی فوج میں نمازاں پڑھیاں نا یزیدی لشکر مولا وہ میریاں قبول نہیں ہوئیاں. سرکار نے فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ میرے قدموں پہ سر کیوں رکھا. تم کہہ رہے ہو کہ میری نمازیں قبول نہیں ہوئیں. وجہ کیا ہے؟ سرکار اور ہاتھ جوڑ کے دن مولا تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں، تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں، تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں، تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں. سارے سجدے ادا ہو گئے، ہو گئے. اللہ میں صدقے جاؤں اب پھر آکھاں جی سارے دا پروگرام ہے جی صدقے نماز روزے حج و زکات بسم اللہ عبادت فرض عین ہے جی. جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہے. صدقے چلیں اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر میں ایک شعر اور بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، ایک شعر اور بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. آقا علی بادشاہ ہیں ید اللہ، ایمان ہے سب کا. آقا علی بادشاہ ہیں لسان اللہ، عقیدہ ہے جی. بس مجھے آسانی ہوگی شعر پڑھنے میں، لیکن پہلے میں یہ شعر تلاوت کرا پھر اگلا شعر نازل کرا. تو جب سرکار اور فرمانے مولا وہ جڑیاں میں اتنے نمازاں پڑھی ہیں نا مولا قبول نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ میرے قدموں پہ سر کیوں رکھا. تم آ کریں میری عبادت قبول نہیں ہے. سرکار اور ہاتھ جوڑ کے دیں مولا تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں، تیرے قدموں پہ رکھ دی جبیں. سارے سجدے ادا ہو گئے، ہو گئے. صدقے جہاں جی کیا کہنے آپ کے سننے کے، کیا کہنے آپ کے معیار سماعت کے. ایک بندہ مومن سرکار علی بادشاہ دی خدمت یا تو اس شعر پہ
کمال ہو جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دونوں میں سے کیا ہوتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک, دیکھتے ہیں نا. وہ بندہ آ کے کہنے لگا مولا آپ کا اور سرکار آدم کا رشتہ کیا ہے؟ میں پھر کہہ دیتا ہوں یا کمال ہو جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں. کافیہ اور ردیف یہ تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خدا ہو گئی کیا ہو گئے, یہ کافیہ ردیف ہے, یہ مل کے ہیں. ابھی کافیہ الگ ہو رہا ہے, ردیف الگ ہو رہا ہے. غور کیجیے گا, شعر کی خوبصورتی اور نزاکت کو دیکھیے گا. مولا تواڈا آدم نال رشتہ کیا؟ اکالی بادشاہ مسکرائے اس دے پاس ویکھ کہتے ہیں گوندا آدم کی میٹی کو پھیر, 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 میں نے بس کن کہا ہو گئے. صدقے جاؤں, میں صدقے جاؤں. ارے کیا کہہ جی ہو بسم اللہ, آپ کے پیار. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی. مالک آپ کے عقیدے سلامت. کیا کہنے کیا کہنے, میں آپ کو دعا دیتا ہوں جی. سبحان اللہ. صدقے نہیں اوقات ہے, لیکن پھر مشکل کو شانو منیا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, مشکل. صدقے دیکھیں, دلیل کے ساتھ اور پڑھے لکھے انداز میں پیار سے اگر بات کی جائے تو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے, بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ میں نے مالکوں سے مانگا ہی یہ ہے. پھر آ کر تو سی آتے ہو, پھر آپ اور پچھلے بندے آئے گھور گھور کے وے دیں. میں صدقے, اچھا پھر میں صدقے جاؤں جی, صدقے جاؤں. صدقے مولا تواڈا تے آدم سرکار دا رشتہ کیا ہے؟ علی بادشاہ مسکرائے انہاں پاس ویکھ کہتے ہیں ہاں گوندا آدم کی میٹی کو پھیر, گوندا آدم کی میٹی کو پھیر, میں نے بس کن کہا ہو گئے, ہو گئے. مولا یہ چہرے سلامت رکھے. صدقے بھائی صدا واسطے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, جب میں یہاں آیا صبح, آج میں چلا ہوں یہ شور کوٹ سے بھی آگے ایک علاقہ ہے احمد پور سیال. صبح وہاں سے چلا میں 11-12 بجے کے قریب. تو وہاں سے چلا تو راستے میں یہ سوچتا آیا کہ ایک دیہات ہے تو وہاں جا کے مالکوں کی نوکری کرنی ہے. میں سچی بات کروں کہ کوئی آسان قصیدے میں انتخاب کر کے نا حضور جو میں نے سوچے تھے, لیکن اب آپ کا معیار سماعت وہاں ہے تو پھر وہاں سے اب میں آپ کو واپس نہ لے کے آؤں. وہاں سے عقیدے کا سفر بلندی کی طرف کریں. ٹھیک ہے, میں کوئی حیثیت نہیں میری, لیکن مجھے سننے کے لیے نا مجھے پڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بیداری کا ثبوت دیا, آپ دیکھیں امام زمانہ بادشاہ کی عزت و عظمت کا کیسا قصیدہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ قصیدہ بھی آپ کے نوکر کا ہی لکھا ہوا ہے, ذرا دیکھیے گا. اس قصیدے کا ردیف ہے ابھی تک. ہاں جی, ابھی تک. ٹھیک ہے, آپ سے میں داد اور دعا لیتا رہوں گا, لیکن خصوصی چونکہ اس میں کافیہ
مشکل استعمال ہوا ہے، اس لیے میں قبلہ مظہر شاہ جی سے قافیے کی داد میں آپ سے لیتا رہوں گا جی، قافیے کی داد مجھے آپ سے چاہیے۔ تو جو ابھی تک یہ ہے ردیف، قافیہ کیا ہے وہ سنیں۔ ہاں جی، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، جو ابھی تک ہے نا تک، یہ ایسے ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا لطف بھی تب ہے، اس لیے اس طرز کا انتخاب کیا۔ تو جو عرض کریں ہاں ہاں، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک۔ جو تھوڑا بہت اچھا سر کو، اچھے لین کو بھی پسند کرتے ہیں نا، وہ ذرا جیسے وہ کہتے ہیں نا بھائی سامتے داد دیتی ہے، وہ پھر وہ سام پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جنہیں اس سام کا نہیں پتہ نا، وہ پھر کوئی انگلش والا ہی سام سمجھ لیں، SOM سام، مطلب کچھ توجہ ہے۔ کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، ٹھیک ہے۔ لفظ غور قافیہ ہے، وہ بادشاہ جانتے ہیں کہ یہ قافیہ نبھانا کتنا مشکل ہے، آپ کے نوکر نے کیسے نبھایا ذرا دیکھیے۔ پھر عرض کریں ہاں ہاں، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، ہاں کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کیوں اس پہ زمانے کا نہیں غور ابھی تک، کرنا ہے محمد نے ظہور اور ابھی تک۔ صدقے آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، ٹھیک ہے۔ غور اور یہ آسان قافیے تھے، ٹھیک ہے، بندے کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یہ قافیہ ہوگا، لیکن اگلے قافیے دیکھیے جی۔ تو جو میں کہ میرے مولا سی ال اجل آ کے مولا ہوں تو تھا کہ مولا تو سی آئے ہی نہیں۔ اچھا مولا، اگر آپ تشریف نہیں لاتے ایک بات کا جواب تو دے سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں یاسر، کیڑی گل کا جواب؟ میں کہ مولا کب تیگ اٹھاؤ گے فقط اتنا بتا دو، کب تیگ اٹھاؤ گے فقط اتنا بتا دو، کب تیگ اٹھاؤ گے فقط اتنا بتا دو، رہتے ہیں تیری جد کے سبھی چور ابھی تک۔ صدقے جاؤں لیں جناب، تخیل کی بھی اور قافیے کی بھی داد آپ سب سے چاہیے۔ بات پرانی ہو تو کوئی داد نہیں، بات نہیں ہو، قافیہ نیا ہو، خوبصورت ہو تو ویسی داد جیسا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہ میرے وہاں دیکھیں کتنی ہمت مجھے مالکوں نے عطا کی، میں اپنے وقت دے امام نو ایک مشورہ پیش کیتا ہے۔ حسین بادشاہ نے ایسی کریمی کی، قبلہ میں نے مشورہ پیش کیا اپنے وقت کے امام کو، اور ابھی تک غور، ابھی تک چور، ابھی تک میں کہ مولا لینا ہے ابھی تک تجھے حمزہ کا بھی بدلہ، لینا ہے ابھی تک تجھے حمزہ کا بھی بدلہ، لینا ہے ابھی تک تجھے حمزہ کا بھی بدلہ، ہندا بھی تو رہتی ہے جگر خور ابھی تک۔ میں صدقے جانچ کیا کہنے، یہ بہت سارے قافیے آپ کے نوکر نے استعمال کیے، ٹھیک ہے، وہ پھر زندگی رہی تو میں، لیکن دو شعر میں مزید پڑھتا ہوں، دو شعر مزید تلاوت کرتا ہوں۔ میں کہ میرے مولا، میں سنے کہ آپ کے دادا نے
خیبر کے دروازے کو ایک انگلی سے اکھاڑا۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں یاسر یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگلی بات تمہیں نہیں پتہ۔ کہ اچھا مولا اگلی بات کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں جس انگلی سے خیبر کو کھاڑا تھا علی نے، جس انگلی سے خیبر کو کھاڑا تھا علی نے، جس انگلی سے خیبر کو کھاڑا تھا علی نے، قائم ہے میری انگلی میں وہ زور ابھی تک۔ میں صدقے جاؤں آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ لو جناب آخری شعر اس قصیدے دا، پھر ایک میرے بھائیوں دا حکم ہے وہ میں ایک شعر پڑھ دے سا توجہ کرنی ہے۔ میں کہ میرے مولا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اچھا یاسر اگر بار بار پوچھتے ہو نا تو میرے نہ آنے کی وجہ آپ حسین بادشاہ کے عزادار ہیں۔ آپ حسین مولا کے ماتمی ہیں۔ میں کہ مولا سی مولا ہم تو ایک لفظ استعمال کریں ہیں منکر کو ولایت کے، یعنی ولایت کے منکر کو، ٹھیک ہے یہ نا۔ میں کہ مولا سی سرکار نے فرمایا ہاں۔ میں کہ مولا کیویں؟ سرکار فرما رہے ہیں منکر کو ولایت کے میں دفناؤں گا جس میں، منکر کو ولایت کے میں دفناؤں گا جس میں، منکر کو ولایت کے میں دفناؤں گا جس میں، تم سب نے وہ کھو دی ہی نہیں گور ابھی تک۔ سلام پیش کرتا ہے کیا کہنے جناب دی میں سماعت دے۔ منکر کو ولایت کے میں دفناؤں گا جس میں، تم سب نے وہ کھو دی ہی نہیں گور ابھی تک۔ بس بھائی فرما رہے ہیں کہ ایک ادھا شعر خالق اکبر دے پیارے حبیب دی شاندار، ٹھیک ہے۔ خالق فرما رہے میرا پیارا محبوب جی میرے سونے اللہ، خالق فرما رہے ہیں چلو میں اپنی زبان چاکھا، خالق فرما رہے ہوسی مٹھا مدنی جی میرے پیارے اللہ، خالق فرما رہے ہیں تیرے لیے میرے نبی میرے نبی تیرے لیے کیا ساری دنیا بنائی میں نے، تیرے لیے صدقے جا آپ کے پیار کا شکریہ۔ بس آخری شعر جناب دیا جمتا تمام سرکار جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ میں اللہ سونے دا ایک پیغام لے کے آیا۔ اچھا جبریل خالق کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ درود و سلام دے بعد پیاد ہے